بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں اور میرا جو چینل ہے وہ نیوز کے لیے اور انفارمیشن کے لیے ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس میں انفارمیٹیو باتیں بتائی جائیں گی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور چھوٹی سی میری کاوش ہوگی کہ میں اس کے لیے موٹیویٹ کروں کہ جو میں باتیں کر رہی ہوں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے لیے ظاہر کامیابی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، کہ کس طرح سے موٹیویٹ کروں نئی نسل کو اور نئی نسل کو چلانے والوں کو۔ تو ہو سکتا ہے میرا ایک ذرے کی کوشش جو ہے وہ کوئی بارآور ثابت ہو، اور اس میں آپ لوگ اور میں سب مل کر ہم کامیاب ہوں، اور آپ کے ساتھ ہی میں اپنی کامیابی چاہتی ہوں کہ بغیر آپ لوگوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم سب مل کر اپنی نسل کو، اپنے آگے آنے والی اولادوں کو بہتر راستہ اور بہتر طریقہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف میں اور آپ مل کر ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے ہمارے ہیں اور معاشرہ ہمارا ہے، اور آخرت اپنی بہتر بنانا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ۔ دنیا تو ہماری جب ہم اپنی راستے پر چلیں گے اور ہم صحیح طریقے سے اپنے راستے کو پہچانیں گے تو ظاہر ہے ہم خود بخود ہی بہتری کی طرف جائیں گے اور ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ تو ناظرین کرام، میں اس چینل میں انفارمیٹیو جو ہے موٹیویشنل باتیں جو ہے آج سے شروع کر رہی ہوں اس ٹاپک پر ولاگ، اور امید ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے، اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ تو ناظرین کرام، میں ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق جو ہے پڑھنے اور پڑھانے سے ہے۔ میں اپنی عمر میں، میرا خیال ہے 20 سال کی عمر سے میں پڑھا رہی ہوں، اب مجھے تقریباً 26-25 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، جس میں نے شروع کیا تھا چھوٹے بچوں سے، 1-2 کلاس کے بچوں سے، اور پھر جب میں نے اب تک جو ہے میں میٹرک اور انٹر تک کی کلاسیں، بی اے کی کلاسیں، جو بھی مجھ سے مدد لینا چاہتا ہے بچہ، حالانکہ میرے پاس کوئی کوچنگ نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پر جو بھی مجھ سے مدد لینا چاہتا ہے اس کی مدد کر دیتی ہوں۔ فی الحال تو ابھی میں چھوٹے بچوں سے بات شروع کروں گی، کیونکہ انہیں ہم جہاں جس طرح رکھیں گے، جس طرح انہیں چلائیں گے، جس طرح ہم انہیں موٹیویٹ کریں گے، وہ ادھر ہی جائیں گے۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے، تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی جو باتیں، تو دیکھیے آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور اس کو اپلائی کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور مجھے بھی اپنے آرا سے نوازیے کامنٹس میں، اور جس طرح کی بھی آپ کو موٹیویشن چاہیے تو میں پھر اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 سال کے بعد جب ہم انہیں بولنا سکھاتے ہیں، چلنا پھرنا سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح چلنا ہے، ماں ہی انہیں پکڑتی ہے ہاتھ اور چلنا سکھاتی ہے، بہن بھائی چلتے ہیں لے کر اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اسے اللہ رسول کا نام، کلمہ، اللہ کا نام، بسم اللہ، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، یہ سب سکھاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہی بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے بچے کی کہ جو چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے زندگی بھر اس کے مائنڈ میں موجود رہتی ہے، وہ تمام زندگی اسی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ماؤں کا اور بہن بھائیوں کا اور والدین کا یہ فرض ہے کہ نا وہ بچے کو 2.5-3 سال کی عمر سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں دینی راستہ دکھائیں، قرآن و سنت کے مطابق اس کو ہر بات بتائیں، چھوٹی سے چھوٹی۔ تو یہاں پر تو آپ کی کامیابی، جب بچہ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ اسے مدرسے بھیجتے ہیں۔ آج کل رجحان بہت زیادہ ہے بچوں کو حفظ و ناظرہ کرانے کا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی شروع ہے، اور لوگوں میں بہت زیادہ اس بات کا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوائیں۔ تو دیکھیے کہ دینی تعلیم ہم دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، ہم اس میں کامیاب ہوں بہتری کے ساتھ، لیکن تھوڑی سی کوشش ہم بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے 2.5-3 سال کی عمر سے کریں گے۔ ایک تو اس کے ذہن میں ہم پختہ کریں گے اسلامی عادات و اطوار، اذان کا سننا، اذان کے ٹائم پہ خاموش ہونا، کھانا کھانا، کھانے کو ختم کرنا، کھانا کیسے شروع کریں گے، پانی کیسے پئیں گے، دودھ کیسے پئیں گے، کیا پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچے کو ہم 2.5-3 سال کی عمر میں، 3 سال تک تو 3.5 سال تک آرام سے وہ سیکھ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم اسے مدرسے بھیجتے ہیں۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ مدرسے میں جب ہم بھیجتے ہیں تو مدرسے میں ایسے بھیجیں کہ آپ اس کو، بچے کو خوشی خوشی وہ جائے، وہاں پر جو ہے تعلیم کا نظام ایسا ہو کہ بچے کو پیار اور محبت سے پڑھایا جا رہا ہو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔
تو میری جو مدرسے بہت کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، قاری حضرات، عالم حضرات جو ہے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچے 4-5 سال کی عمر سے ان کے بعد پہنچ جاتے ہیں، سارا سارا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں بچے، اور اس کے بعد 5 بجے عصر کے بعد، عصر کے ٹائم وہ گھر واپس آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ بچوں کی خبرداری کیجیے، ان پہ بے جا سختی نہ ہو، دین سے محبت کے ساتھ دین سکھایا جائے۔ اگر بچہ کمزور ہے ذہنی طور پر، اس کو یاد نہیں ہو رہا، وہ پڑھ نہیں رہا، تو اس کو عالم حضرات اور والدین اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، یہ نہیں کہ اس کو مار پیٹ کریں، اس کے ساتھ سختی کریں۔ دیکھیں، جب ہم سختی کرتے ہیں، عالم حضرات جب یا قاری حضرات جب مدرسے میں بچوں پر سختی کرتے ہیں، وہ گھر آ جاتا ہے شام کو روتا گاتا ہوا، لیکن جب دوسرے دن ہم اس کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر اور پھیل جاتا ہے، روتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ اس کو زبردستی کرتے ہیں تو وہ دل سے نہیں جاتا۔ جب اس کے دل میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ مجھے یہاں جانا ہے، یہاں پڑھنا ہے، شوق سے نہیں ہو جاتا، تو اس کو کبھی بھی یاد نہیں ہوگا، وہ اس کو کبھی بھی اس کے اندر ڈوبے گا نہیں۔ تو میری قاری حضرات سے اور عالم حضرات سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ پلیز بچوں کو نا پیار اور محبت سے پڑھائیں۔ ہماری حدیث ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں دیتی کہ سختی کریں۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو ڈنڈوں سے مارا جائے، اٹھا اٹھا کے پٹکا جائے یا کچھ اور کیا جائے۔ یہاں پر آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے عالموں کا اور قاری صاحب کا، وہ جو بچے کو سکھاتے ہیں زندگی بھر ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے جو اس کو سکھا رہا ہے۔ تو صرف محبت سے سکھائیں، کوئی بھی چیز کہیں بھی سختی نہ کریں۔ ضروری ہے جہاں پہ تھوڑی بہت ہو گئی، لیکن یہ اٹھا کے پٹکنا مارنا، یہ جس سے بچے نا بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ اس کو بھیجتے تو ہیں، وہ کہتا ہے آج میں نہیں جا رہا، آج میرے یہ درد ہے وہ درد ہے، کبھی وہ پیٹ درد کا بہانہ، کبھی کہیں کا بہانہ کرتا ہے، نہیں جاتا نا، تو سمجھ جایا کیجیے کہ وہاں کوئی سختی ہے، کوئی بات ایسی ہے کہ بچہ جانا نہیں چاہ رہا۔ اگر وہ سچ مچ بیمار ہے تو واقعی الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ بچہ واقعی جانا نہیں چاہ رہا، کیا وجہ ہے۔ تو یہاں پہ قاری اور معلم حضرات سے میری بہت درخواست ہے، بہت سارے مدرسے ایسے جو بہت اچھے طریقے سے بہت محبت سے پڑھا رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں جہاں پہ سختی ہے، تو بس بچوں کے ساتھ نا سختی نہ کریں۔ تو یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت عمر کا بتانا چاہوں گی کہ خلافت کا دربار لگا ہوا تھا، وہاں پہ خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر میرا بیٹا جو ہے گڑ بہت کھاتا ہے اور میرے پاس گڑ نہیں ہوتا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اس کو میں کس طرح سے روکوں۔ تو آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے میرے پاس 1 ہفتے بعد تشریف لائیے۔ 1 ہفتے بعد جب وہ خاتون وہاں جاتی ہیں، دربار بھی لگا ہوا ہوتا ہے، حضور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچے سے کہ بیٹا اب گڑ نہیں کھانا اور گڑ کھانا کم کر دو، تمہاری والدہ کو پریشانی ہوتی ہے، نہیں مانگا کرو۔ تو جب وہ چلی جاتی ہیں تو جو ان کے حاضرین ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے 1 ہفتے پہلے اس کو یہ کیوں نہیں بات بول دی کہ گڑ کم کھایا کرو؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں خود گڑ کم کھاتا تھا اور زیادہ کھاتا تھا گڑ، اور میں اس کو کیسے منع کرتا جو بات میں کرتا تھا۔ اس 1 ہفتے میں نے اپنے گڑ کھانے کی عادت ترک کر دی اور بہت ختم کر دی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس بچے کو یہ والی بات کی ہے کہ اب گڑ نہیں کھانا، اب اس پر اثر ہوگا۔ یعنی کہ ایک بات یہ دیکھیے، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگت میں زندگی گزاری ہے، ان سے ہر بات سیکھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات تو یہی ہوتی ہے ہر جگہ کہ کسی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ نہ کی جائے، بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، انہیں پیار سے ڈیل کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کا یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ہم جب بچے کو کچھ سکھاتے ہیں تو پہلے ہم خود سیکھیں، ہمارے اندر وہ چیز ہو جو ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، تو ایک یہ روحانی تعلق ہوتا ہے، بچہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو خالی ہم عمل نہ کریں اور بچے کو کہیں تم عمل کرو، تو ظاہر روحانی تعلق میں وہ جان نہیں رہتی اور وہ بات نہیں بنتی کہ بچہ اس بات کو اٹینڈ کرے اور سمجھے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے آج کی بات، اتنی ہے کہ بس بچوں پہ بیجا سختی نہ کی جائے، اور آپ لوگ بھی پوری طرح انوالو ہو کر ڈوب کر بچے کو تیار کریں کہ وہ کس طرح کے ماحول، کس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا اور وہ کس طرح سے مدرسے میں جائے گا۔ قاری حضرات سے بھی درخواست کیجیے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہوگی، سکھانے والے تو آپ ہی، ہم بچوں کو تو کہیں اور نہیں بھیج سکتے آپ لوگوں کے علاوہ، برائے مہربانی پلیز بہت محبت سے بچوں کو پڑھائیں۔ اور آج کی میری ویڈیو میں یہیں ختم کرتی ہوں، اور آئندہ دوسرے بلاگ میں پھر حاضر ہوں گی، دوسری بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ چیز پسند آئے، میرا کہنا، میرا بولنا اور میری کاوش، تو کامنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔